نادر شاہ 1736 سے 1747 تک ایران کا بادشاہ رہا اور خاندان افشار کی حکومت کا بانی تھا۔ اپنی عسکری صلاحیتوں کی باعث مورخین اسے ایشیا کا نیپولین اور سکندر ثانی بھی کہتے ہیں۔ نادر قلعہ خراساں میں دور آغاز کے مقام پر ایک خانہ بدوش گھرانے میں پیدا ہوا۔ جب جوان ہوا تو مختلف سرداروں سے وابستہ ہو کر کئی جگہوں میں بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ بھی کیا اور بالآخر تہماسپ دوم کی ملازمت کر لی۔ نادر نے تہماسپ دوم کے ساتھ مل کر مشہد اور برات کو مقامی سرداروں سے چھین لیا تھا۔ جب افغان سردار میر اشرف نے خراساں پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا تو نادر نے مہندوست کے مقام پر 1729 میں افغان کو شکست فاش دی۔ اس کے بعد اصفہان اور پھر شیراز پر قبضہ کر کے افغان کو ایران سے نکال باہر کیا۔ میں ہوں شوکت نواز اور ہماری دنیا کی وہ تھاک ان کی سیریز کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نادر شاہ کی داستان دکھا رہے ہیں۔ افغانوں کے مقابلے میں نادر کی ان کامیابیوں کو دیکھ کر روس نے 1732 میں گیلان اور مجندران کے صوبے ایران کو واپس کر دیے تھے، لیکن اسی سال تہماسپ نے عثمانی ترکوں سے صلح بھی کر لی تھی، جس کے تحت ترکوں نے تبریز، ہمدان اور لورستان کے صوبے خالی کر دیے تھے، لیکن گرجستان اور ارمینیا اپنے قبضے میں رکھے۔ لیکن نادر نے اس صلح نامے کو مسترد کر دیا تھا اور اصفہان پہنچ کر 1732 میں تہماسپ کو معزول کر کے اس کے لڑکے عباس سوم کو تخت پر بٹھا دیا تھا۔ نادر اگرچہ 4 سال بعد تخت نشین ہوا، لیکن اس سال سے وہ حقیقی طور پر خود مختار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد نادر عثمانی سلطنت کے علاقوں پر حملہ آور ہوا۔ 3 سال تک ترکوں سے لڑائی ہوتی رہی۔ جولائی 1733 میں بغداد کے قریب ایک لڑائی میں نادر کو شکست ہوئی، وہ زخمی بھی ہو گیا تھا، لیکن اسی سال کرکوک کے مقام پر 1735 میں پریون کے پاس باغ و بند کے مقام پر نادر نے ترکوں کو فیصلہ کن شکستیں دی اور گرجستان اور ارمینیا پر قبضہ کر لیا۔ باغوند کے عظیم کامیابی کے بعد نادر سے روس سے باکو اور داغستان کے صوبے خالی کرنے کا مطالبہ کیا اور دھمکی دی کہ اگر صوبے خالی نہ کیے تو وہ عثمانی ترکوں سے مل کر روس کے خلاف کارروائی کرے گا۔ روس نے نادر کی اس دھمکی پر بغیر کسی جنگ کے باکو اور داغستان کو خالی کر دیا تھا۔ ان فتوحات نے نادر کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ ایران اس کو ایران کا نجات دہند سمجھتے تھے اور اس کے سامنے تخت ایران پیش کر دیا تھا، لیکن نادر نے ایرانیوں کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ جب تک خلفائے راشدین اور اصحاب رسول کے خلاف تبرہ اور اہل سنت مسلمانوں کو ستانا بند نہیں کریں گے وہ بادشاہت قبول نہیں کر سکتا۔ ایرانیوں نے اس کا یہ مطالبہ منظور کر لیا اور نادر شاہ نے عباس سوم کی مغزول کر کے 1736 میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا۔ 17 اکتوبر 1736 کو ایران و ترکی کے درمیان میں صلح نامے پر باضابطہ دستخط ہو گئے۔ ترکوں نے گرجستان اور ارمینیا پر ایران کا قبضہ تسلیم کر لیا تھا اور دونوں سلطنتوں کے حدود وہی قرار پائے جو سلطان مہرا چہرم کے زمانے مقرر ہوئی تھی۔ اب نادر نے 80,000 فوج کے ساتھ قندھار کا رخ کیا، جو ابھی تک افغانوں کے قبضے میں تھا۔ 9 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد 1738 میں قندھار فتح کر لیا گیا۔ افغانوں کو ایک بغداد نے کابل میں پناہ حاصل کر لی جو مغلیہ سلطنت کا حصہ تھا۔ نادر نے ان پناہ گزینوں کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن جب اس کو کوئی جواب نہیں ملا تو نادر نے کابل بھی فتح کر لیا۔ مغلیہ سلطنت کا کھوکھلا پن ظاہر ہو چکا تھا، اس لیے نادر نے اب دہلی کا رخ کیا۔ وہ درہ خیبر کے راستے برصغیر کے حدود میں داخل ہوا اور پشاور اور لاہور کو فتح کرتا ہوا کرنال کے مقام تک پہنچا، جو دہلی سے صرف 70 میل شمال میں تھا۔ مغلیہ سلطنت کی بد انتظامی اور اندرونی خلفشار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نادر تو کابل سے 600 میل کا فاصلہ طے کر کے کرنال پہنچ گیا، لیکن محمد شاہ المعروف محمد شاہ رنگیلا اپنی پوری فوج 70 میل دور کرنال تک میں جمع نہ کر سکا اور توپ خانے کے پہنچ سے پہلے ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ نتیجہ ظاہر تھا، نادر کے توپ خانے نے ہزاروں ہندوستانی فوج بہوان ڈالے، لیکن ایرانی فوج کی گنتی کے چند سپاہی ہلاک ہوئے۔ نادر مارچ 1739 میں فاتح انداز میں دہلی میں داخل ہوا اور 2 ماہ تک دہلی میں قیام پذیر رہا۔ اس دوران میں دہلی کے اوباشیوں نے شہر میں گھومنے پھرنے والے ایرانی فوجیوں پر حملہ شروع کر دیے، ان کی ایک بڑی تعداد کو قتل کر دیا۔ نادر کے روکنے کے باوجود حملہ بند نہیں ہوئے تو اس نے قتل عام کا حکم دے دیا، جس میں تقریباً 20,000 افراد مارے گئے۔ نادر شاہ دہلی کو چھوڑ کر اور بادشاہت محمد شاہ کو واپس کر کے واپس تو چلا گیا، لیکن 2 سال کی جمع شدہ شاہی محل کی دولت اور شاہ جہاں کا مشہور تخت طاؤس بشمول کوہ نور ہیرا اپنے ساتھ ایران لے گیا۔
اس کی واپسی سندھ کے راستے ہوئی دریائے سندھ تک کا سارا علاقہ اس نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ ایران پہنچنے سے پہلے نادر شاہ نے 1740 میں بخارا اور خیوا پر بھی قبضہ کر لیا۔ دونوں ریاستوں نے ایران کی بالادستی قبول کر لی تھی۔ اب سلطنت ایران پورے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس کی حدود شاہ عباس کے زمانے سے بھی زیادہ وسیع ہو گئی تھی۔ 1741 میں اور 1743 کے درمیان میں نادر شاہ داغستان کے پہاڑوں میں بغاوت کچلنے میں مصروف رہا، لیکن اس میں اس کو ناکامی ہوئی۔ 1745 میں 1,40,000 سپاہیوں پر مشتمل عثمانی ترکوں کی ایک فوج کو پھر شکست دی، جو اس کی آخری شاندار فتح تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دغستان کے شورش کو دبانے میں ناکامی نے نادر کو چڑا بنا دیا تھا۔ اب وہ شکی اور بدمزاج ہو گیا تھا۔ وہ اپنے لائق بیٹے اور ولی عہد رضا قلی کو محض اس بنیاد کی شک پر کہ وہ باپ کے تخت سے اتارنا چاہتا ہے اندھا کر دیا۔ اس کے بعد ایران میں جگہ جگہ بغاوتیں پھوٹنے لگی۔ ان بغاوتوں کو جب نادر نے سختی سے کچلا تو اس کی مخالفت عام ہو گئی۔ شیعہ خاص طور پر اس کی مخالفت میں آ گئے۔ آخرکار 1747 میں اس کے محافظ دستوں کے سپاہیوں نے ایک رات کو اس کے خیمے میں داخل ہو کر سوتے میں اسے قتل کر دیا تھا۔ نادر کو باجا کے طور پر ایشیا کا آخری فاتح کہا جا سکتا ہے۔ ایک ماہر سپہ سالار کی حیثیت سے اس کی جنگی صلاحیتیں بے مثال تھی، اور اس میدان میں اسلامی دنیا میں اس کی بعد ابراہیم پاشا مصری اور مصطفیٰ کمال کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس کی مد مقابل پیدا نہیں ہوا۔ اپنی جنگی صلاحیت اور فتوحات کے وسعت کے لحاظ سے اس کو باجا کے طور پر ایشیا کا نیپولن کہا جا سکتا ہے۔ نادر شاہ نے شیعہ سنی اتحاد کے لیے قابل تعریف کوششیں کی۔ اس نے ایرانی شیعوں کو تبرہ سے روک کر فقہ جعفریہ کو اہل سنت والجماعت کے 5ویں مذہب کی حیثیت سے تسلیم کرانے کی کوشش کی، لیکن عثمانی ترکوں کے سخت موقف کی وجہ سے اس کو اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ نادر شاہ، جس میں فوجی صلاحیت غیر معمولی تھی، انتظامی صلاحیت اس پائی کی نہیں تھی۔ دہلی کے قتل عام تو اس پر زیادہ الزام نہیں آتا، لیکن آخر میں وہ بہت ظالم ہو گیا تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اگر نادر شاہ بخارا اور خیموں کو فتح کے بعد مر جاتا تو ایران کا انتہائی نیک نام حکمران ہوتا۔ نادر شاہ کے بعد ایران ایک بار پھر انتشار اور طوائف الملک کا شکار ہو گیا۔ نادر کے بعد اس کا بھتیجا علی قلی عادل شاہ کے نام سے خراساں میں تخت نشین ہوا، لیکن 1 سال حکومت کر پایا تھا۔ نادر کے اندھے لڑکے رضا قلی کا بیٹا شاہ رخ 15 سال کی عمر میں 1748 میں مشہد میں تخت نشین ہو گیا، لیکن ایک شیعہ سردار نے اس کو معزول کر کے اندھا کر دیا۔ نادر کے ایک افغان سردار احمد شاہ ابدالی نے افغانستان میں اپنے خود مختار حکومت قائم کر لی اور شاہ رخ کو 1749 میں دوبارہ تخت دلایا اور اس کو اپنی حمایت میں لے لیا۔ اشفار خاندان کی یہ حکومت افغانوں کی زیر سرپرست تھی، 1796 تک قائم رہی۔ یہیں تک تھی ہمارے آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔